بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، جہلمی یوٹیوبر، جہلمی فرقے کا بانی انجینئر محمد علی مرزا، جو کہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا کہ علماء اکرام پر، فقہا پر، محدثین پر اپنی زبان کو لمبا نہ کرے۔ میاں والی میں ایک واقعہ پیش آیا جو کہ بہت ہی عبرتناک اور دردناک واقعہ تھا۔ اس واقعے کو کیش کراتے ہوئے اس نے ایک ویڈیو بنائی جس میں سے 8 سے 9 منٹ اس واقعے پر اس نے تبصرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے اندر جو بغض احناف تھا، جو فقہاء احناف کے لیے بغض بھرا پڑا تھا، جو ائمہ کے لیے بغض بھرا پڑا تھا، وہ نکالا۔ میں ریکمنڈ کروں گا اس کی وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کیسے اس نے بازاری زبان استعمال کی ہے، کیسے فقہا پر اس نے زبان درازی کی ہے، کیسے حق کو چھپایا ہے۔ اس کی ویڈیو بھی دیکھیں، میں انشاءاللہ لنک ڈسکرپشن میں دوں گا، اور پھر میری بھی یہ پوری ویڈیو سنیے گا، آپ کو پتہ چلے گا۔ جو لوگ تو تحقیق کے درمیان میں ہیں، انشاءاللہ وہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، انجینئر ایک خائن ہے، انجینئر کیسے خیانت کرتا ہے، کیسے جھوٹ بولتا ہے، اس کا علم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے، تو ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ میں کمپیریٹیو فقہ کا طالب علم ہونے کے ناطے، دین کا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے، میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے پورا حق رکھوں، آپ کے سامنے فقہا کی آراء بھی رکھوں، تاکہ آپ کی آنکھیں کھولیں، آپ کو پتہ چلے انجینئر علی مرزا کہاں کا محقق ہے۔ یہ ایسے بندے کو آپ محقق بھی کہہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں اس نے مقدمہ کیا اسٹیبلش کیا ہے۔ ماموں پارٹی اس لیے نہیں بتا رہی ہے کہ ان کی فقہ حنفی کے اندر اس کی سزا ہے ہی کوئی نہیں ہے جی۔ استغفر اللہ۔ ماموں پارٹی اس لیے نہیں بتا رہی کہ فقہ حنفی میں اس کی سزا ہی نہیں ہے۔ ائمہ کو ماموں سے تشبیہ دیتا ہے، پھر ان کو فالو کریں ماموں پارٹی۔ استغفر اللہ۔ مطلب یہ اس بندے کی زبان ہے، یہ اس کا حال ہے۔ تو آپ ایسے بندے کو اہل علم کہہ سکتے ہیں کیا؟ خود فیصلہ کریں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ علماء اس لیے اس کی سزا نہیں بتا رہے، اس لیے اس کی سزا ہے ہی نہیں ہے۔ اس جاہل کو کوئی جا کے بتایا، آپ جاہل کہیں گے ایسے بندے جس کو یہی نہیں پتا کہ پاکستان کو جو قانون ہے نا، وہ فقہ حنفی نہیں ہے۔ پاکستان کا جو قانون ہے وہ پینل کوڈ کے تحت چلتا ہے، آئین پاکستان کے تحت چلتا ہے، فقہ حنفی کے تحت نہیں چلتا۔ اس کو کوئی بتائے یار، کیا کر رہا ہے بندہ؟ آگے جا کے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ علماء کورٹ میں پہنچ جائیں گے کہ یہ فقہ حنفی میں یہ نہیں لکھا۔ بھائی کب یہ وکلا کا کام ہے جانے کا، علماء کب کورٹ میں جاتے ہیں؟ مطلب یہ اس بندے کا حال ہے، اندر صرف یہ بغض ہے اس کا۔ اور اس نے کہا فقہ حنفی کا قانون ہے کہ اس میں سزا نہیں ہے۔ میرے بھائی اس کا جھوٹ ہے، یہ خالی فقہ حنفی کی بات نہیں ہے، اس پہ فقہ شافعی میں امام احمد بن حنبل کے ہاں بھی، اور فقہ جعفری میں اہل تشیع بھی اسی چیز کے قائل ہیں کہ باپ اگر بیٹے کو مارے تو اس پر قصاص نہیں ہوگا، باپ اولاد کو قتل کرے اس پر قصاص نہیں ہے۔ انجینئر نے یہ اگر مرد کا بچہ نا جنا بنے نا اگر اب، تو یہ اب ویڈیو ریکارڈ کرائے اور اس پہ یہ کہے کہ فقہ شافعی میں بھی لکھا ہے کہ قصاص نہیں لیا جائے گا، فقہ حنبلی میں بھی لکھا ہے قصاص نہیں لیا جائے گا، فقہ جعفری میں بھی لکھا ہے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ ان تینوں کو پھر ایسے ہی تبصرہ کرے، ایسے ہی اس طریقے سے ہی نا یہ اپنے اندر کا بغض نکالے وہاں پہ بھی، پھر پتہ چلے گا یہ کتنا مرد کا بچہ ہے۔ مطلب فقہ حنفی کو خالی سنگل آؤٹ کر کے ٹارگٹ کر رہا ہے، یہ اس کا علم ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے بھائیوں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ فقہ حنفی کتاب الہدایہ میں جب یہ مسئلہ آیا کیسے آیا ہے۔ لکھا ہے کہ قدوری نے فرمایا اور مرد اپنے بیٹے کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ وہ بتا رہے ہیں کہ مرد اپنے بچے کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی، اب ظاہر کو دلیل ہونی چاہیے نا کرنے کی۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے فرمان، وہ جو ترمذی کی حدیث ہے اس کی وجہ سے، اور یہ حدیث اپنے اطلاق پر، میرے بھائیو صرف اس پہ امام مالک کا قول مختلف ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ قصاص لیا جائے گا، اپنی ان کی شرائط ہے اس کے تحت وہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پہ ان پر حجت قائم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حدیث پر اپنے اطلاق کی وجہ سے مالک پر حجت ہے، کہ امام مالک کا جو قول ہے نا اس پر یہ حدیث کی وجہ سے نا یہ بات حجت ہے کہ قصاص نہیں لیا جائے گا۔ جو امام مالک کہتے ہیں لیا جائے گا، تو ہمارے پاس وہ حدیث موجود ہے کہ جس میں لکھا ہے نہیں لیا جائے گا۔ آگے دیکھیں تشریح میں بھی، اگر باپ نے لڑکے کو قتل کر دیا تو قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ ترمذی میں حدیث ہے کہ باپ سے اپنے بچے کے بدلے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اب یہ فقہاء احناف جو فیصلہ سنا رہے ہیں، یہ فیصلہ اللہ کے نبی کی حدیث پر سنا رہے ہیں، یہ فیصلہ کہ ان کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے۔ اور یہ بھی فقہ حنفی نہیں ہے، صرف فقہ مالکی میں اس کے خلاف فتویٰ آپ کو ملے گا۔ آپ کے سامنے میں دکھاتا ہوں، یہ آپ جائیں شیعہ آن لائن لائبریری میں، وہاں پہ جامعہ حدیث الشیعہ یہ کھولیں، اور یہاں پہ اوپر لکھا ہے کہ قصاص نہیں لیا جائے گا، اور اس کے بدلے دیکھیں کتنی حدیثیں آئی ہوئی ہیں کہ 3-4 حدیثیں یہ آپ کے سامنے آپ کو ملیں گی۔ آپ اس سے بھی آگے جائیں، امام احمد بن حنبل کی کتاب المسائل جو ہے نا بروایت الکوسج، وہ کھولیں، اس میں 2532 کے تحت ان سے جب پوچھا گیا، امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ کیا اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے اس پر قصاص ہوگا، اور وائس ورسا اگر بیٹا باپ کر دے اس پر کیا حکم ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو اس پر قصاص نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیں نمبر 3 پہ لکھا ہے، اور بھی حوالے موجود ہیں کہ مسائل امام احمد بن حنبل بروایت
عبداللہ، پھر آگے روایت ابن ہانی، تو الکوسج عبداللہ ابن ہانی تینوں یہ روایت کر رہے ہیں، یہ اپنے استاد سے نقل کر رہے ہیں، اور عبداللہ تو ان کے بیٹے بھی ہیں، تو تینوں اپنی استاد سے نقل کر رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا یہ فتویٰ ہے کہ قصاص نہیں لیا جائے گا۔ یہ خالی فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں ہے، میں نے فقہ جعفریہ سے بھی، اہل تشیع کا بھی دکھایا، میں نے امام احمد بن حنبل کا بھی دکھایا۔ اب اس سے آگے جائیں، امام شافعی کا کیا اس پہ فتویٰ ہے؟ امام شافعی کی اپنی کتاب ہے الام، ٹھیک ہے، اس پر امام شافعی نے اوپر ہیڈنگ قائم کیا، اس کے بعد وہ حدیث لے کے آئے ہیں، اور اس کے بعد قال شافعی، امام شافعی فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اہل علم کے ہاں یہی چیز رائے ہے کہ قصاص نہیں لیا جائے گا، باپ بیٹے کو قتل کر دے تو اس پر قصاص نہیں لیا جائے گا۔ پھر آگے کا وَبِذَالِكَ أَقُولُ، اور میرا بھی یہی قول ہے، اور میری بھی یہی رائے ہے کہ امام شافعی بھی کہیں بھی یہی رائے گا کہ قصاص نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی کا قول موجود ہے، اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے، فرمان مصطفیٰ موجود ہے، جس کی بیس پر یہ لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ قصاص نہیں ہوگا۔ لیکن اپنا جس کا سینہ تھوڑا ہوگا، جس کو دین کا صحیح علم نہیں ہوگا، وہ ان سب راہ کو سائیڈ میں مارے گا، اللہ کے نبی کے حدیث کو سائیڈ پہ کرے گا، ایک نئی چیز پیش کرے گا۔ تو اس کے سامنے آپ دیکھیں، وہ جو ترمذی کی حدیث ہے، اس کے حوالے سے انجینئر علی مرزا نے کیسے اس کا رد کیا ہے، اس پہ کیسے کیا اس نے وہاں پہ کس طریقے سے امام ترمذی کی تقلید کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ نہیں کر سکے سنے۔ 3 کمزور ترین روایتیں جامعہ ترمذی میں، ایک پورا چیپٹر ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو قتل کر دیتا ہے اس کانٹیکسٹ میں، تینوں روایتیں امام ترمذی نے ایمانداری کے ساتھ لکھی، ہر روایت کے اوپر جرح کی انہوں نے کہ یہ اس وجہ سے ضعیف ہے، یہ اس وجہ سے ضعیف ہے، یہ اس وجہ سے ضعیف ہے۔ اور روایت کیا ہے کہ اگر کوئی باپ بچے کو قتل کر دے تو اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہوگا، اس کی کوئی سزا نہیں ہوگی، ہاں کوئی بچہ اپنے باپ کو مار دے تو اس کے بدلے میں اس کو سزا ہوگی۔ یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ضعیف روایتیں تھیں، جنہیں امام ترمذی نے خود ضعیف کہا ہوا ہے، ضعیف روایتیں تھیں جس کو امام ترمذی نے ضعیف کہا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات، انجینئر صاحب کیا امام ترمذی کے مقلد ہیں؟ کیا جو ان کی تقلید کرتے ہیں کہ امام ترمذی ضعیف کا ہم مانیں گے؟ اگر تو اسٹیبلش کریں ہاں میں ان کا مقلد ہوں، پھر بات سیپریٹ ہے، تو یہ ان کو تو پھر تحقیق پر بحث کرنی چاہیے تھی نا۔ اچھا میرے بھائیوں، جو اس کا جھوٹ ہے، امام ترمذی نے بالکل بھی نہیں کہا کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں۔ امام ترمذی نے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کہا ہے۔ سب سے پہلے جائیں جو حدیث نمبر 1399، 1400 اور 1401، یہ 3 حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو پہلے باب بھی قائم کیا، امام ترمذی مسئلہ سمجھانے کے لیے باب قائم کر رہے ہیں، ایسے تو نہیں کر رہے، پورا باب قائم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ حدیث لائے ہیں، اور اس حدیث کو لکھا کہ ہم سراقہ کی روایت سے، میں اس سند کو نہیں جانتے، تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اب آگے دیکھیں، اس حدیث کو انہوں نے تھوڑا سا تحفظات دکھائے ہیں اس حدیث میں، لیکن کوئی حکم نہیں لگایا صراحتاً، صرف جو تبصرہ لوگ کرتے تھے، محقق کرتے تھے، وہ نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔ اور اسی پر عمل ہے علماء کا کہ جب مار ڈالے باپ اپنے بیٹے کو تو وہ اس کے عوض میں قتل نہ کیا جائے۔ کہ امام ترمذی جو قائم کرنا چاہ رہے تھے نا، وہ یہی کہہ رہے تھے اس ٹائم پہ جو اہل علم تھے نا، جو اہل علم، کہ یہ کوئی 14 صدیوں کے بعد اللہ کے نبی کے جانے کے بعد انجینئر علی مرزا جیسے جاہل بندے نہیں، اہل علم جو تھے نا، ان کے پاس یہی تھا، وہ ان کا یہی عمل تھا کہ جب مار ڈالے باپ اپنے بیٹے کو تو اس کے عوض میں قتل نہ کیا جائے۔ یہ حدیث لائیں، یہ تھوڑی سی کمزور ہے، مگر اور سندوں سے بھی یہ حدیث آپ کے سامنے آتی ہے، موجود ہے، جو کہ ڈیفرنٹ چین کے ساتھ سیم حدیث 1400 پہ بھی اور 1401 پہ بھی ہے۔ اب آپ کو میں دکھاتا ہوں اصل بات کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے یا کیا حکم ہے۔ یہ دیکھیں 1400 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد انجینئر علی مرزا کے محدث اعظم، جو کہتے ہیں محدث سعودیہ، ٹھیک ہے، اور جو انجینئر علی مرزا کی لسٹ میں بھی ہیں، جن کی تحقیق مانتا بھی ہے، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ جو ترمذی کی روایت 1400 ہے، اس 1400 کو ناصر الدین البانی رحمہ اللہ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، جنہیں کہ منہ سے بھی سن لیں کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے بارے میں۔ محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1999 عیسوی۔ تو اب ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد امام ترمذی کا جو آگے نا تبصرہ سنیں، وہ کہتے ہیں بعض محققین کہتے ہیں اس میں حجاج بن ارطاط
مدلس اور ضعیف ہے، کہ بعض محققین کہتے ہیں، امام ترمذی نہیں کہہ رہے، وہ محققین کی وہ دیانتداری کے تحت وہ ایک اہل علم تھے، اور اس ٹائم پہ کچھ محققین جن کی جو رائے تھی وہ لے آئے ہیں۔ انجینئر علی مرزا کی طرح وہ امام ترمذی خائن نہیں تھے کہ فقہ حنفی میں اعتراض کیا، اس کے برعکس امام احمد بن حنبل کی رائے، امام شافعی کی یا فقہ جعفریہ سے وہ رائے نہیں رکھی، صرف سنگل آؤٹ کرنے کے لیے فقہ حنفی پر تنقید کی۔ لیکن اہل علم کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کی جو آراء ہوتی ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ تو امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ محققین اس روایت میں بارے میں کہتے ہیں جو حجاج بن ارطاء ہے مدلس اور ضعیف ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کہتا ہوں یہ سند ضعیف ہے، محققین کا کہہ رہے ہیں۔ وہ اس کو صحیح سمجھتے تھے تو باپ باندھ کے یہ حدیثیں لے آئے ہیں نا، انہوں نے ایک مسئلہ سمجھایا نا اس حدیث میں، یہی تو انہوں نے کیا ہے۔ اچھا، اس کی جو روایت نمبر 1401 ہے اس کو حسن عند البانی، امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن کہہ رہے ہیں، جو 1401 ہے، جنہوں نے تینوں کو وہ کہہ دیا نا۔ اب اس پر بھی امام مسلم نے لکھا ہے کہ بعض محققین امام ترمذی نے لکھا ہے بعض محققین کہتے ہیں اسماعیل بن مسلم ضعیف ہے۔ محققین کہتے ہیں، امام ترمذی نہیں کہہ رہے، وہ محققین کا آراء پیش کر رہے ہیں، وہ محققین کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ آگے وہ خیر یہاں دیکھیں انجینئر صاحب، آپ مقلد تو نہیں ہے نا حدیث کے، تو آپ یا تو پھر یہاں پہ ثابت کرتے ہیں کہ اسماعیل جو مسلم ہے نا وہ ضعیف ہے، صرف آپ امام ترمذی نے کہا ہے کہ محققین کہتے تھے، اس وجہ سے آپ نے کہا دیا امام ترمذی اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے۔ اپنے علم میں گرو آپ انجینئر صاحب کیا کر رہے ہو؟ تھوڑا علم خطرہ جان ہو جاتا ہے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ میرے بھائیوں سمجھو اس چیز کو، انجینئر کس طرف دھکیل رہا ہے۔ تو اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ روایت ابن عباس سے وہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ماری جائیں حدیں مسجدوں میں اور نہ مارا جائے کوئی باپ بدلے میں بیٹا۔ یہ حدیث اسٹیبلش ہوا ہے، تو یہ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ انہی احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہا نے یہ چیز اخذ کیا کہ قصاص نہیں لیا جائے گا۔ انہوں نے اپنی رائے نہیں دی، امام ابو حنیفہ نے یا فقہا احناف کی اپنی رائے نہیں ہے، نبی کی حدیث موجود ہے جس کی بیس پہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب انجینئر صاحب جائے تو یہ کہہ دیں میں نبی کی حدیث کو نہیں مانتا، واضح حدیث ہے اور انجینئر اس کو مان نہیں رہا، اس کی بیس پر چڑھائی کر رہا ہے۔ اب انجینئر سے ہم پوچھتے ہیں انجینئر صاحب اب آپ بتائیں کہ اصل بات کیا ہے، سزا ہے یا نہیں ہے؟ آپ ہمارے سامنے حدیث پیش کریں۔ علماء نے فقہا نے تو حدیثیں پیش کر دی ہیں نا، امام ترمذی نے باب بھی باندھ دیا ہے۔ اب انجینئر علی مرزا سے اس کو ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ایک کو صحیح اور ایک کو حسن بھی کہا ہے، جو کہ انجینئر علی مرزا جن کو محدث اعظم بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اب انجینئر صاحب یہ ثابت کرے کہ اللہ کے نبی نے اس کے برعکس حدیث دی ہے، تو بتاؤ، یہ سنیں۔ یہ حدیث نہیں تھی کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا۔ اگر قاتل اپنے مقتول کی دولت کا وارث نہیں ہے تو قاتل اپنے بچے کو یا بچی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں وہ کیسے ایکسکیپ روٹ لے سکتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے کہ میں اس کا باپ ہوں؟ ہے نا جی، لاجیکلی ہے نا۔ قیاس کرنا ہے تو کوئی انسانوں والا کرو نا، اجتہاد کرنا ہے تو انسانوں والا کرو۔ یہ میرے بھائیو آپ لوگوں نے سن لیا، انجینئر نے جو اب کیا کہا، ان کے پاس واضح حدیث موجود ہے اور واضح حدیث کی بیس پر انہوں نے فیصلہ سنا ہے کہ قصاص نہیں لیا جائے گا۔ ترمذی کی واضح حدیث موجود ہے۔ اب یہ 14 صدیوں کے بعد یہ آج کل کی صدی کا جو مجدد محقق اپنے زوم میں بنا ہوا ہے، یہ بندہ قیاس کا یہ اس کا قیاس ہے، یہ واضح ہے ہی نہیں، کسی اور موضوع پہ حدیث ہے، کسی اور موقع کے حوالے اس سے قیاس کر رہا ہے کہ یہ ہے نہیں، یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی نہیں ہوگا، یہ قیاس کر رہا ہے، جبکہ وہ فقہا حدیث کا واضح حدیث دکھا رہے ہیں جس کے حدیث کے متن میں تو اختلاف ہے ہی بھی نہیں، جو کہ قیاس نہیں کیا جا رہا، واضح حدیث دکھائی جا رہی ہے۔ اب یہ انجینئر کا قیاس ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسے بندے ایسے قیاس کر سکتے ہیں نا۔ اب یہ میں آپ کے سامنے حدیث کھولتا ہوں جو اس نے حدیث آپ کے سامنے لگائی ہے، ترمذی کی 2109، یہ حدیث ہے، اوپر لکھا ہے قاتل کی میراث نہ ہونے کا بیان، مطلب قاتل کی میراث نہ ہونے کے بیان سے وہ حدیث اس باب سے حدیث نکال کے یہ قیاس کر رہا ہے، جبکہ فقہا نے واضح طور پہ اسی باب میں جو امام ترمذی باب بھی باندھا قصاص لیا جائے گا یا نہیں، اس پر جو حدیثیں لائے ہیں اس سے اخذ کر کے کہا کہ قصاص نہیں لیا جائے گا، وہ اہل علم نے نکالا ہے۔ اب یہ اہل جاہل کیا نکال رہا ہے؟ جاہل ہی کہیں گے نا، ٹھیک ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل وارث نہیں ہوتا، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، قاتل وارث نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیں امام ترمذی تب کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، قاتل وارث نہیں ہوتا، یہ حدیث صحیح نہیں پہچانی نہیں جاتی مگر اسی سند۔ اب اس پر یہ حکم لگ رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس پر تو واضح کہہ رہے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے، اور باقیوں پر تو وہ محققین کی راہ پیش کر رہے تھے، محققین کہتے ہیں
کہ فلاں راوی ضعیف ہے یا فلاں کے حافظے میں مسئلہ ہے، وہ محققین کا کہہ رہے ہیں۔ یہاں پہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروا کو چھوڑ دیا ہے۔ بعض اہل علم نے یعنی ان سے حدیث لینا اور روایت کرنا ترک کر دیا، اور انہی میں احمد بن حنبل ہیں، اور عمل اسی پر ہے نزدیک اہل علم کے کہ قاتل وارث نہیں ہوتا۔ اب بات سمجھے میرے بھائیو، جیسے امام ترمذی نے وہاں پہ یہ مقدمہ اسٹیبلش کیا تھا نا کہ عمل اہل علم کا اس پر ہے کہ جو قصاص ہے نا وہ نہیں لیا جائے گا، اور یہاں پر بھی امام ترمذی سیم بات کہہ رہے ہیں کہ اہل علم کا عمل ہے کہ قاتل کا وارث نہیں ہوتا۔ مطلب جو اہل علم کی رائے یہی ہے کہ جو قاتل ہے نا وہ وارث نہیں ہوگا، لیکن یہ حدیث کو وہ صحیح نہیں مان رہے، اس حدیث کو وہ صحیح نہیں مان رہے، ٹھیک ہے۔ مگر آپ کے سامنے میں لکھایا وہ کہ اہل علم کے قاتل وارث نہیں، اور بعض نے کہا کہ خطاب میں وارث ہوتا ہے، اور یہی قول ہے مالک کا، کہ امام مالک کا قول ہے کہ خطاب میں وارث ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے پراپر میں نے آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھا ہے کہ انجینئر نے اپنا جو مقدمہ اسٹیبلش کیا ہے وہ ایک قیاس سے کیا ہے، ایک حدیث سے قیاس کرتے ہوئے کیا ہے، جبکہ جس حدیث پر یہ اعتراض کر رہا ہے اور جو سکم اس میں پایا جا رہا ہے سیم اس میں پایا جا رہا ہے، اور ان احادیث میں جن کو ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ایک کو صحیح اور ایک کو حسن بھی کہہ رہے ہیں، لیکن انجینئر کے ہاں ان کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی، اور امام ترمذی نے ان حدیثوں کو ضعیف کہا بھی نہیں ہے، صرف محققین کی رائے پیش کی ہے کہ محققین کہتے ہیں کہ فلاں راوی کے بارے میں رائے پیش کی ہیں، اور اس کے بعد امام ترمذی نے اپنا مقدمہ اسٹیبلش کیا، جیسے یہاں پہ بھی امام ترمذی نے اپنا مقدمہ اسٹیبلش کیا ہے، چونکہ اس سند میں کلام ہے، یہ سند صحیح نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے میں دلیل رکھ دی ہے۔ رائے اہل علم کی ہے کہ قصاص نہیں لیا جائے گا، اور جیسے اہل علم کی یہ رائے ہے کہ جو قاتل ہے وہ وارث نہیں ہوتا، تو وہاں پہ بھی جو حدیث میں سکم ہے سیم حدیث میں جو وہاں پہ ایشو ہے وہی حدیث میں اس میں ایشو ہے۔ امام ترمذی نے جو وہاں پہ دلیل رکھی ہے انہوں نے وہی دلیل یہاں پہ رکھی ہے، اور اہل علم کی بیس پہ وہ حدیث لائے بھی ہیں اور اپنی رائے بھی پیش کی ہے۔ اب میرے سامنے یہ تو ہوتا ہے علم کے آپ محقق تب ہوتے ہو جب ڈیفرنٹ آراء سامنے رکھتے ہو، اپنا ایک قول، اپنا قیاس، اپنا سارا کچھ کر کے باقیوں پر چڑھائی کر دو، یہ کہاں کا علم ہے جو انجینئر نے کیا ہے۔ میں نے اپنی اس ویڈیو میں تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ خالی فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں ہے، تمام فقہا اسی چیز کے قائل ہیں کہ قصاص نہیں لیا جائے گا، لیکن بہرحال پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ آئین پاکستان نافذ ہے، اور یہاں پر جو ہے نا وہ تعزیرات اور پینل کوڈ کے تحت فیصلہ ہوگا۔ تو پینل کوڈ کے تحت جو فیصلہ ہوگا، جو پاکستان کے آئین کی دین سے انڈرسٹینڈنگ ہو، جس کے جو فیصلہ بنا ہوگا قانون کے مطابق وہی سزا دی جائے گی۔ ہم پاکستان کے آئین کو سپورٹ کرتے ہیں، جو بھی قانون ہوگا اس پہ سزا دیں۔ اگر انجینئر علی مرزا کو مسئلہ ہے تو شریعت کونسل میں اپنا لکھ کے بھیجیں، تمام اپنی دلائل سامنے رکھ کے قانون کو چینج کرانے کی کوشش کرے، جو کہ یہ دعوے کرتا ہے کہ میں ایک فون کال کروں گا اور پاکستان بڑے بڑے ریاستی ادارے جو بڑے بڑے ہیں نا وہ ایک عام امام مسجد میں جا کے نا آمین اونچی کلوانا شروع کر دیں گے۔ جس ریاستی ادارے سے کہیں گے نا ان کا ہیڈ وہاں پہ فون کرے گا۔ تو جو یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اب انجینئر کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایک فون میں لائے اور یہ پاکستان کا جو قانون ہے نا اس کو رکھے کہ یہ قانون غلط ہے، جو بھی اس کے سامنے رکھے کہ یہ فلاں فلاں کی رائے یہ ہے، اصل میں یہ ہے، پھر پتہ چلے گا اس کو کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے کہ اصل تحقیق کس کو کہتے ہیں یا محققین کیا ہے۔ میرے بھائیو یہ دین ہے، یہی علم ہے، اور اہل علم کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا کہ زبان درازی کریں اور اس طرح کے جملے کسیں۔ اہل علم اپنی رائے پیش کرتے ہیں دلائل کے ساتھ، یہی ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے تمام اہل علم کی، تمام فقہا کی رائے پیش کر دی ہے۔ امام ترمذی کی حدیث پر جو اس نے چڑھائی کی ہے میں نے وہ بھی بتا دی ہے۔ تو آپ خود خدا کے واسطے وہ حدیث کو کھولیں اور اس کو سٹڈی کریں۔ اگر آپ یا تو آپ کہیں کہ آپ مقلد ہیں کسی محدث کے، چونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ مقلد نہیں ہیں، تو آپ حدیث کی اس پہ جرح میں جائیں، آپ اسماء الرجال کی کتابیں کھولیں اور اس پر جو محدثین نے جو وہ راوی آئے ہیں ان کی بحث پڑھیں، پھر فیصلہ کریے گا۔ اگر آپ نے جانا ہے کسی کی رائے پر ہی، امام ترمذی نے تو اس کو ضعیف نہیں کہا، لیکن میں نے آپ کو سب ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی رائے پیش کر دی ہے، وہ اس کو صحیح اور حسن کہہ رہے ہیں۔ تو ممکن ہے کسی محدث کی رائے پیش ہو کہ انہوں نے ضعیف بھی کہا ہو، لیکن خیر بہرحال مقدمہ تو اسٹیبلش ہو جاتا ہے اس سے۔ تو یہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں، اس لیے اپنا بھی ایمان بچائیں، اپنے دوستوں کا، بھائیوں کا، خاندان والوں کا، فیملی والوں کا ایمان بچائیں، اور آپ جان جائیں کہ انجینئر علی مرزا کتنا خائن ہے، کیسے خیانت کرتا ہے، کیسے حق چھپاتا ہے۔ میرے بھائیوں اس کو یہ بھی نہیں سمجھ لگ رہی کہ وہاں پہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں امام ترمذی کے حوالے سے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، وہی سیم سٹائل امام ترمذی کا یہاں تھا، لیکن اپنے مطلب بھی تھی، اور قصاص اس نے قیاس کرنا تھا دور جا کے۔ یہ حق آپ کے سامنے ہے۔
اپنا خیال رکھیے گا. حافظ وقار کو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.